اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیسن آیت نمبر 50 سورہ احزاب سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے حلال کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کی ازواج، وہ جنہیں دیے آپ نے مہر ان کے، اور جن کا مالک ہے آپ کا داہنا ہاتھ، اس میں سے جو لوٹایا اللہ نے آپ کو، یعنی جو کنیز ہے یا لونڈیاں ہیں جو کسی جنگ کے اس میں آتی ہیں آپ کی یمین میں۔ پہلے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ غلام اور لونڈیاں ہوا کرتی تھی، غلام اور لونڈیوں کا رواج تھا، ٹھیک ہے۔ وَبَنَاتِ أَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ، اور بیٹیاں آپ کے چچا کی اور بیٹیاں آپ کی پھوپھیوں کی، آپ کی پھوپھی زاد اور آپ کی چچا زاد۔ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ، اور آپ کی بیٹیاں آپ کی خالاؤں کی اور آپ کے ماموں کی۔ اللاتی ہاجرن معک، وہ جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، یعنی آپ کی ماموں زاد اور آپ کی چچا زاد جنہوں نے ہجرت کی۔ یہاں معک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، مقصد یہ ہے کہ وہ ہجرت کر کے آ گئیں، اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کو انہوں نے پریفر نہیں کیا، جو نان مسلم ہیں ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور کوئی عورت مومنہ، اِن وَہَبَتْ، کہ وہ ہبہ کر دے نفسہا، اپنے نفس کو، لنبی، یہ نبی کے لیے، ان اراد النبی، کہ ارادہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یستنکحھا، کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کر لیں، خالصۃ لک، یہ احکامات خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، یعنی یہ جو احکامات دیے گئے ہیں، یہ جو احکامات یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اور مومنوں کے لیے، دیگر جو مومن مرد ہیں ان کے لیے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 کی شرط لگا دی ہے کہ 4 جو ہے بیویاں وہ ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی کہ جتنی بھی وہ ازواج جن کو وہ مہر دیں، یعنی مہر کر کے جس سے بھی نکاح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اللہ سبحانہ وتعالی لونڈیاں ان کو عطا کرتے ہیں، یعنی کسی بھی جنگ کے سلسلے میں جب قیدی آتی ہیں عورتیں، اور اس میں سے اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو ہے وہ لوٹائی جاتی ہے تو وہ بھی حلال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے ساتھ ان میں جو نکاح کرنے کا آپشن دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد کسی بھی مومنہ سے شادی کر سکتے ہیں، جبکہ آپ ان کو مہر ادا کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی نکاح کر کے مہر ادا کر کے آپ ان کو اپنی زوجیت میں لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم ہے، اور وہ ہے وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً اِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا، وہ مومنہ عورت جو اپنے آپ کو ہبہ کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا ارادہ کر لیں کہ وہ اس سے نکاح کریں، یعنی خود اپنا پرپوزل دے دے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کی زوجیت میں آنا چاہتی ہوں، تو اس سے بھی نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہ جو ساری اجازتیں ہیں یہ کیوں ہیں؟ یہ ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، ٹھیک ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اور تحقیق جان لیا ہم نے جو فرض کیا ہم نے ان پر ان کی بیویوں کے معاملے میں، وما ملکت ایمانہم، اور جو کوئی ان کے دانے ہاتھ ان کے مالک ہوئے، یعنی 4 بیویوں کی اجازت ہے عام مومن مردوں کو، اور اس کے علاوہ جو لونڈیاں ان کے پاس ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیوں ہے؟ لِکَیْ لَا یَکُونَ عَلَیْکَ حَرَج، تاکہ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی تنگی، وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعدد ازواج کو لے کر جو منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو
اب یہ آیت سامنے ہے ہمارے، اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں جو نکاح کیے، تو اس میں یہ جو ہے نا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، کہ آپ کے لیے کوئی تنگی نہ رہے. تو یہ جو تنگی کا معنی ہے یہ کیا ہے بیسیکلی؟ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو ترتیب سے سمجھتے ہیں کہ یہ نکاح کب کب ہوئے اور اس کے پیچھے مصلحتیں کیا تھی. سب سے پہلے تو یہ کہ جو اعتراض کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا، جو ابھی ہم نے پیچھے صورت میں پڑھا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ازواج موجود تھی. ٹھیک ہے، اور جن میں جو ہے وہ حضرت سودا تھی، حضرت سودا رضی اللہ عنہا، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 3 قبل ہجرت نکاح کیا. پھر حضرت عائشہ، جن سے نکاح جو ہے وہ سن 3 قبل ہجرت ہو چکا تھا، مگر ان کی رخصتی جو ہے وہ شوال 1 ہجری میں ہوئی تھی. پھر حضرت حفصہ تھی، حضرت عمر کی بیٹی، اور ان سے نکاح 3 ہجری میں ہوا. اور چوتھی حضرت ام سلمہ تھی، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن سے 4 ہجری میں نکاح کیا تھا. اس طرح حضرت زینب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں بیوی تھی. تو اس پر جو کفار و منافقین اعتراض کر رہے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تو 4 بیویوں کی اجازت دی اور یہاں جو ہے وہ 5واں نکاح جو کیا گیا ہے تو اس کی کیسے اجازت ہے. تو یہاں پر خاص طور پر جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باقاعدہ اس چیز کا اعلان کیا کہ آپ کو اجازت ہے. وہ جو پابندی ہے وہ 4 کی، وہ عام مومنوں کے لیے ہے. اور مقصد اس کا کفار و منافقین کا تو ایمان ہی نہیں تھا نا قرآن کے اوپر. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی مقصد کیا ہے کہ اگر ایمان والوں کے دل میں، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے دل میں کوئی خیال آ رہا ہے ایسا، تو وہ یہ جان لیں کہ جس رب نے یہ قرآن نازل کیا، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو جس رب نے مومنوں کو 4 بیویوں کی اجازت دی، وہی رب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے زیادہ ازواج کی اجازت دے رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کفار اور منافقین کو مطمئن کرنا یہاں پر وہ نہیں ہے مطلوب کیا ہے کہ وہ مسلمان جن کے دل میں یہ خیال آ رہے ہیں یا کوئی اعتراض جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے، تو ان کو بتایا جائے کہ جس رب نے عام مومنوں کو 4 بیویوں اور لونڈیوں کی اجازت دی ہے، اسی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد یہ کہ ان 5 بیویوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی آیت میں چند مزید اقسام کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آئیں. ٹھیک ہے، ان میں سے اب آپ کو میں بتاتی ہوں نام، آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، نوٹ بھی کر لیجئے. جیسے غزوہ بنو قریظہ کے جو سبایا تھے، ٹھیک ہے، ان میں جو قیدی ہو کر آئے، ان میں سے حضرت ریحانہ. غزوہ بنو مستلق کے سبایا میں سے حضرت جویریہ، اور غزوہ خیبر کے سبایا میں سے حضرت صفیہ. ان تینوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگرچہ یہ لونڈیاں بن کے آئی تھیں، قیدی ہو کر آئی تھیں، اور حضرت صفیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلے کسی اور صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نومینیٹ کر دیا کہ یہ آپ کے لیے ہیں، لیکن پھر صحابہ نے کہا کہ یہ ایک سردار کی بیٹی ہیں. حضرت صفیہ جو تھیں، ان کی والدہ جو تھیں وہ بنو قریظہ سے تھیں، اور ان کا باپ جو تھا ہوئی ابن اخطب، وہ بنو نذیر میں سے تھا. ٹھیک ہے، تو 2 قبائل کے سرداروں کی اولاد میں سے تھیں. تو صحابہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ سردار کی بیٹی ہیں، یہ آپ ہی کو زیب دیتی ہیں. تو اس لیے پھر اس کی لاجک کیا ہے آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک یمین میں آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا. ان تینوں کو مختلف مواقع پر ان کو آزاد کیا، اور ان کی آزادی ان کا مہر ٹھہری، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. وجہ کیا تھی ان نکاحوں کی؟ آگے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے،
اور مکوکہ سے مصر کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا، دین کی دعوت بھیجی تھی، تو وہ مسلمان تو نہیں ہوا تھا مکوکس جو تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحائف بھیجے تھے، جن میں حضرت ماریہ قبطیہ کو بھی بھیجا گیا تھا، اور حضرت ماریہ قبطیہ جو ہیں وہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ملک یمین میں ہی رکھا تھا، اور حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پھر حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے بیٹے جو تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی ہے۔ اگلی جو خواتین کی اقسام تھی وہ یہ کہ آپ کی چچا زاد، مامو زاد، پھپھی زاد، خالہ زاد بہنوں میں سے وہ خواتین جنہوں نے ہجرت میں آپ کا ساتھ دیا، جیسے ابھی میں نے عرض کیا، یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ ہجرت کی، بلکہ ہجرت کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، ان میں سے آپ جس سے چاہے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اس اجازت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ام حبیبہ جو ہیں، اس آیت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 ایکسٹریمز جو عیسائیوں اور یہودیوں میں پائی جاتی ہیں اس کے درمیان کا ایک راہ ہے، کیونکہ اسلام جو ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اوریجنل شریعت ہے، وہ اعتدال کی شریعت ہے نا، توازن کی شریعت ہے۔ تو عیسائیوں میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی مرد کا 7 پشتوں تک بھی نسب کسی عورت سے ملتا ہے نا، 7 پشتوں تک بھی کسی عورت سے نسب ملتا ہے تو اسے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور یہودیوں میں اس کی دوسری ایکسٹریم ہے کہ سگی بھانجی اور بھتیجی سے بھی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے درمیانی راہ بتائی ہے کہ مامو زاد اور پھپھی زاد اور خالہ زاد اور چچا زاد جو ہیں ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اور بھتیجی اور بھانجی سے جو ان کی جو سگے بھائی اور بہنوں کی اولادیں ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس اجازت سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ سے نکاح کیا تھا۔ پھر اب یہ کہ وہ مومن عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کرے تو ہبہ کا مطلب ہوتا ہے تحفہ دینا، یعنی بلا مہر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو، اور پھر اس کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نکاح کرنا بھی چاہیں اس سے، تو اس اجازت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کو اپنی زوجیت میں لیا، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کو مہر نہ دیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کسی بھی خواہش اور مطالبے کے بغیر ان کو مہر عطا کیا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی بھی محبوبہ بیوی نہ تھی، یعنی ایسی نہیں تھی جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو ہبہ کیا ہو۔ کیوں کہتے ہیں مفسرین ایسا؟ کیونکہ حضرت میمونہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دیا تھا، ٹھیک ہے، بغیر مہر کے ان سے نکاح نہیں کیا۔ چلیں، اس کے بعد اس آیت کا باقی حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے علاوہ باقی مومنوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے، اور پھر اسی طرح آگے بھی جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کو ان پر ان کے لیے ام المومنین ہیں، وہ ان کی مائیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت پر حرام کر دی گئیں۔ تو انشاءاللہ جیسے یہ آئے گی تفصیل تو پھر اس کو بھی پڑھیں گے۔ اب یہ کہ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہ ہو، یعنی ان نکاحوں کی یہ جو تعدد ازواج ہے اس کی جو اجازت دی گئی ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ جو متعصب لوگ ہیں، جو نان مسلم یا مسلمانوں میں بھی جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اس چیز کو، اس آیت کے اس حصے کو یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی خواہش نفسی کوئی بڑی ہوئی تھی جس کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ پہ کوئی حرج نہ ہو تو آپ جتنے چاہیں نکاح کر لیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ بیسکلی اگر کوئی شخص تعصب سے پاک ہو کر، کوئی بھی نان مسلم ایون، اپنے تعصب کو سائڈ پہ رکھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ایک ان کے دل میں حمیت جاہلیت ہے، وہ اپنے دین کی بنیاد پر اسلام سے کوئی تعصب رکھتے ہیں، اس کو سائڈ پہ رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی بھرپور جوانی میں ایک ایسی عورت سے شادی کی تھی جن کی عمر اس وقت 40 سال تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پورے 25 سال تک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا نوجوانی کا اور جوانی کا جو سارا ٹائم پیریڈ تھا، 25 سال تک وہ اپنے سے عمر میں کئی گنا بڑی جو خاتون ہیں ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوشگوار جو ہے وہ ازدواجی زندگی بسر کی، اور ان سے اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ پر رشک کیا کرتی تھی. حالانکہ حضرت عائشہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اپنی ازواج میں عائشہ ہیں، لیکن حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی اس پر حضرت عائشہ بھی رشک کیا کرتی ہیں. تو اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسی کوئی بات ہوتی تو پھر ہمیں تعدد ازواج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں نظر آتا، لیکن وہاں تو ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آتا. اور پھر حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت سودا سے نکاح کیا تو حضرت سودا بھی ایک سیاہ فام، ان کا نام سودا اسی لیے تھا، اسود کس کو کہتے سیاہ کو، تو سودا یہ بھی سیاہ فام تھی اور عمر رسیدہ تھی اور بھاری بھرکم خاتون تھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کسی مرد کو کسی عورت میں جو اٹریکشن ہو سکتی تو ایسا کوئی پہلو ان میں نہیں تھا. تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا تھا حضرت سودا سے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کی پرورش کر سکیں وہ، ٹھیک ہے. تو جو ابتدائی زمانہ ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر کا، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی ایسے نکاح نہیں کیے، حتیٰ کہ حضرت سودا کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد حضرت عائشہ سے جو نکاح ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے بعد مطلب پھر آگے ہمیں نظر آتے ہیں مختلف اوقات میں مختلف نکاح. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ وہ نکاح کیوں ہوئے. تو اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کام سپورٹ کیا گیا تھا یعنی تربیت کا، تو وہ ایک ایسی قوم کی تربیت تھی جو صرف اسلامی نقطہ نظر نہیں بلکہ عام جو تہذیب اور تمدن تھی اس سے بھی ناشنا تھے. عربز کے لیے عام طور پر جاہل قوم یا وحشی قوم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تہذیب اور تمدن اور اخلاقیات اور آلدو ان کے اندر کچھ صفات پائی جاتی تھیں، جیسے وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، لیکن پھر بھی بہرحال ایک تہذیب اور طریقہ جو عام قوموں میں نظر آتا تھا وہ عربز میں نظر نہیں آتا تھا. تو ایک ایسی قوم کی تربیت کے لیے ضروری تھا کہ ہر شعبہ زندگی میں ان کو تعلیم و تربیت دے کر ایک مہذب اور شائستہ قوم بنایا جائے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے صرف مردوں کی تربیت کافی نہیں ہے، اور اسلام جو اخلاقی تربیت لے کر آیا اس میں ہر وقت مردوں اور عورتوں کو ایک جگہ پر جمع نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایسے بہت کم خطاب ملیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، الا وہ جمعہ کا خطبہ ہو یا حجۃ الوداع کا خطبہ ہو یا پھر یہ کہ وہ کوئی اور ایسا اجتماعی کوئی نظر آئے جس میں خواتین بھی شامل ہوتی تھی. ادروائز زیادہ تر جو نشستیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مردوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. تو خواتین کی مستقل تربیت کے لیے ایک ایسی ٹیم چاہیے تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست تربیت حاصل کرتی، ٹھیک ہے. اب یہ جتنی ریزننگ ہے نا، یہ ایک تعصب سے پاک شخص جو ہے اس کا ذہن ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بہتر جانتے ہیں کہ اور اس کے اندر کتنی ڈیپتھ ہو سکتی ہے، لیکن ایک عام ایک جو مومن ہے یا ایک ایسا شخص جو کسی بھی نفرت اور کسی بھی اور اس کی اینک اتار کے تعصب کی دیکھتا ہے، تو جو ریزنز ہمیں سمجھ آتی ہیں وہ یہ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو سب سے پہلی ریزن یہ کہ عورتوں کی ایک ایسی ٹیم چاہیے تھی جو خواتین کی تربیت کر سکتی، کیونکہ ماؤں کی تربیت ہوگی تو آگے نسلیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گی تربیت یافتہ.
صرف مردوں کی تربیت کر دینا کافی نہیں ہوتا. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی گھر کے اندر عورت کی اگر تربیت نہیں کی جائے گی، حتیٰ کہ نان مسلم جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا کہتے ہیں، نیپولین کا غالباً وہ کال ہے نا کہ تم مجھے تربیت یافتہ مائیں دو، میں تمہیں تربیت یافتہ قوم دوں گا. تو یہ ماؤں کی تربیت بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے خواتین کا انٹریکشن آپس میں بہت ضروری ہے. اب آپ دیکھیے کہ ابھی آپ انشاءاللہ العزیز آپ بخاری آپ نے شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ اس سفر میں ہمیں کامیاب کرے. آپ دیکھیں گے کہ جو حقوق زوجیت کے متعلق احادیث ہیں، جو طہارت کے مسائل کے متعلق احادیث ہیں، اور بہت ساری ایسی احادیث، ان کی راوی جو ہیں وہ حضرت عائشہ ہیں. حضرت عائشہ سے روایت کی گئی. تو زوجیت کے جو بالکل اندر خانے کے اصول ہیں، طریقے ہیں، جو تربیت دینا ضروری ہے، وہ عورتوں کو عورتیں ہی دے سکتی تھیں. اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج یہ کام بہترین طریقے سے کر سکتی تھیں. اس میں پھر آپ دیکھیں کہ مختلف عمر کی مختلف جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کی، مختلف کیا اس کو آپ کہیں گے فہم کی خواتین جو ہیں، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور اللہ کے حکم سے، اور پھر انہی خواتین کو انہوں نے وہ اپروچ کر کے وہ سمجھا بھی پائیں. ہر طرح کی خاتون کو، ہر لیول کو آپ ایک ہی اس میں نہیں سمجھا سکتے. مختلف، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں شہری خواتین بھی ہیں، بدوی بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ادھیڑ عمر بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے خواتین کی تربیت جو ہے وہ کی گئی. اس کے علاوہ جو دوسرا جو وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پرانے جاہلی نظام زندگی کو ختم کر کے اس کی جگہ نیا اسلامی نظام زندگی قائم کرنا چاہتے تھے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جاہلی نظام کے علم برداروں سے جنگیں بھی کرنی پڑی، دشمنیاں بھی مول لینی پڑی. تو یہ قبائلی نظام جو تھے یہ اتنے اسٹرانگ تھے کہ ان میں ان کو سمجھانے کے لیے ان کے ساتھ کچھ جگہوں پر رشتہ داریاں ضروری تھیں جو کی جاتی. اور عرب قبائل میں یہ بات تھی کہ جو ایک شخص کسی ایک قبیلے میں شادی کرتا تو وہ پورے قبیلے کا داماد بن جاتا تھا اور اس سے دشمنی ختم ہو جاتی تھی. تو پھر کچھ نکاح جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اس بنیاد پر بھی ہوئے، جیسے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ. حضرت عائشہ سے نکاح حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت حفصہ سے نکاح حضرت عمر کے ساتھ تعلقات کو اور زیادہ گہرا اور مستحکم کرنے کے لیے تھے. آلدو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے، لیکن ان نکاحوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو لے کر آگے کس احسان کے لیول کے اوپر وہ آگے گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت ام سلمہ اس خاندان کی بیٹی تھی جس سے ابو جہل اور خالد بن ولید کا تعلق تھا. ام حبیبہ جو تھی وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ ابو جہل کے مرنے کے بعد سب سے اولین دشمن ابو سفیان تھا. لیکن جب ام حبیبہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ابو سفیان جو ہیں وہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر نہ آئے. حالانکہ ابو سفیان نے اسلام فتح مکہ کے موقع پر قبول کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی نہیں کی، اس نے چھوڑ دی. اس کے بغیر آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ احزاب تک کس طرح ابو سفیان ایکٹیو رہا لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابھارنے پر. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت صفیہ اور حضرت ریحانہ جو ہیں یہ یہودی قبائل میں سے تھیں، اور انہیں آزاد کر کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو یہودیوں کی جو سرگرمیاں تھیں وہ بھی نسبتاً ٹھنڈی پڑ گئی. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عرب کی یہ روایت تھی کہ جس شخص سے کسی قبیلے کی بیٹی بیاہی جاتی تھی تو وہ صرف لڑکی کا خاندان نہیں بلکہ پورے قبیلے کا داماد سمجھا جاتا تھا. تو یہ ایک آر تھی کہ وہ پھر جس جگہ پر جو ہے وہ
کرتے، ان کا داماد ہے وہ اس قبیلے یا اس علاقے سے جنگ کرتے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ غالباً حضرت ریحانہ سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تھا. نہیں، حضرت ریحانہ نہیں، بلکہ حضرت جویریہ سے، شاید اب میرے ذہن سے نکل گیا ہے. وہ ایک اسی طرح ان سے نکاح ہوا تو بہت سارے قیدی تھے مسلمانوں کے پاس اس قبیلے کے. تو جب انہیں یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو گیا ہے ان کے سردار اس قبیلے کی بیٹی سے، تو مسلمانوں نے ان تمام قیدیوں کو رہا کر دیا کہ اب تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو گئے ہیں. تو انہوں نے مسلمانوں نے قیدی رہا کیے، تو ان ریٹرن وہ جو قبیلہ تھا، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہو تو ضرور بتائیے گا، انہوں نے پورے کے پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا، ان کے سردار سمیت. تو یہ وہ مصلحتیں تھیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف نکاح جو ہیں وہ سامنے آئے. اور اس میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی باقی نہ رکھی جائے، تاکہ جو کار عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کیا گیا ہے، آپ اس کی ضروریات کے لحاظ سے جتنے نکاح چاہیں وہ کر سکتے ہیں. سمجھ آئیے بات یہاں تک؟ آپ کو کلیئر ہو گئی کہ کیوں نکاح ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے، اور کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی، کوئی نمبر متعین نہیں کیا گیا کہ اتنا نکاح آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کہاں تک کتنے جو ہیں وہ جنگیں لڑنی پڑیں گی، کہاں پر کس مصلحت کے تحت جو ہے وہ ہوگا. اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نکاح کیوں؟ تو جیسے حضرت زینب کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو نکاح کرنا پڑا اس رسم کو ختم کرنے کے لیے، اسی طرح عرب کے لوگ سردار کو مانتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کا نکاح کسی اور سے کرا دیتے تو وہ کوئی رشتہ داری اس کو مان لیتے، یا کوئی اور بینیفٹ اس کا اسلام کو ہو سکتا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں ہو سکتا تھا. چلے اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں اور کتنی مصلحتیں چھپی ہوں گی جو ابھی ہمارے ذہن میں وہ باتیں نہیں آئی ہیں. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ بات کلیئر ہے؟ جی میم، الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میم ہمارے تو ذہن میں ایسی کوئی وہ تھی نہیں، اللہ کا شکر ہے. لیکن الحمدللہ اب یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح سے ذہن رکھتے ہیں ان کے لیے تھوڑے سے بھلائی مل گئے ہیں کہ بتا سکتے ہیں. ہاں جی، ایسے اعتراضات، اور خاص طور پر اپنے بچوں کو ضرور بتائیے، کیونکہ بچے جو ہیں نا ان کا انٹریکشن ہوتا ہے سوشل میڈیا پر نان مسلم کے ساتھ بھی، اور نان مسلم پھر جب کیچڑ اچھالتے ہیں تو وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں. کیونکہ مجھ سے بچوں نے یہ سوال کیے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، کیا وجہ تھی. تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس نالج ہونا چاہیے تاکہ ہم پھر اس کو بچوں کو سمجھا سکے کہ یہ دیکھ لیں. سب سے بہترین مثال جو نان مسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں، نعوذ باللہ، اور کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی بہترین وضاحت یہ ہے کہ جو عمر مرد کی ہوتی ہے کہ وہ اس میں یہ خواہش نفس زیادہ ہو، اس عمر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر سے 15 سال بڑی خاتون کے ساتھ جو ہے وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزاری اور بڑی خوشگوار. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی نہ کوئی نکاح کیا اور نہ ہی ایسی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار ہی کسی معاملے میں کیا ہو. اور حضرت عائشہ سے نکاح پر بہت زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں، اور آج کل کی نئی نسل جو ہے وہ اس پر بہت زیادہ کرتی ہے کہ ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے نکاح کیوں کیا گیا. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ حضرت عائشہ کا جو نکاح ہے اور جو عمر ہے تو عرب میں یہ کوئی جو ہے معیوب بات نہیں تھی. اور دوسرا اس دور کی، اس علاقے کی جو اس ایج کی بچیاں سمجھ لیجئے وہ امیچور نہیں ہوتی تھیں، جیسے آپ کی آج کی 9-10 سال کی. اور پھر جب ان کی رخصتی کروائی گئی اس وقت وہ اور بھی بڑی ہو چکی تھیں. اور پھر جو کام اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ سے لینا تھا، پتہ ہے حضرت عائشہ
حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ جو احادیث روایت ہوئی ہیں وہ حضرت عائشہ سے ہوئی ہیں، اور کبار صحابہ نے حضرت عائشہ سے علم سیکھا، اور 42 سال زندہ رہی حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، اور قوم کی تربیت کرتی رہی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اس ایج کی، باقی آپ دیکھتے ہیں جو ازواج ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی متعلقہ ہیں، کوئی 2 دفعہ متعلقہ ہیں، کوئی بیوہ ہیں، 2-3 دفعہ کی بیوہ ہیں، کوئی کسی عمر کے حصے میں، کوئی کسی عمر کے حصے میں، لیکن حضرت عائشہ جو ہیں وہ عمر کے اس حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں جس میں سیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جیسے بھی میں نے پہلے عرض کیا کہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور کو سکھا نہیں سکتے تھے یہ سارے معاملات سوائے یہ کہ اپنی زوجہ کو، اور وہ پھر اتنا عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہیں کہ وہ لوگوں کی تربیت کرتی رہیں، اور ان کی یادداشت میں وہ چیزیں بہت اچھے سے محفوظ ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ابتدائی ایج ہوتی ہے اس وقت یادداشت بھی مضبوط ہوتی ہے، چیزوں کو سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے، ایٹ اے ٹائم انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے، تو اس میں بھی بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ صرف عمر کو لے کر اعتراضات کرنے والے پھر وہی کہوں گی کہ تعصب رکھتے ہیں، اسلام کے خلاف کینہ رکھتے ہیں، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں آیت نمبر 51 کی طرف۔ جی مجھے اس معاملے میں 2 کوشچن تھے۔ ایک تو آپ نے حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہا کا نام لیا ہے نا، تو جیسے 11 ازواج جو ہیں ان میں ریحانہ میں نے ایک ہی دفعہ میں نے سنا تھا، جتنی ریپیٹیشن ہوئی ہے ان میں ریحانہ تو نہیں، لیکن یہ شاید ہو سکتا ہے لقب میں کسی اور اس کا، اگر آپ اس کی وضاحت کر دیں کسی دوسری ان کی وائف کا، جیسے یا سودا جویریہ صفیہ میمونہ، یہ تو کلیئر ہے، انڈرسٹوڈ ہیں، عائشہ بھی انڈرسٹوڈ ہیں، خدیجہ بھی انڈرسٹوڈ ہیں، حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی انڈرسٹوڈ ہیں، زینب بنت جہش اور زینب بنت حزیمہ بھی انڈرسٹوڈ تھی کیونکہ ہم نے بار بار پڑھا، سلمہ بھی، حفظہ حضرت ان کی بیٹی تھی حضرت عمر فاروق کی، تو پھر حضرت ریحانہ 11 تو نہیں یہ پلس بن رہا ہے جی، ٹوٹل 13 نکاح ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن میں سے ہاں جی 11 یہ کہ 2 کا انتقال ہو گیا تھا نا، حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت خدیجہ، ان کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا تھا نا، باقی جو 11 ہیں ازواج ان کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ آج پوائنٹ کلیئر ہوا کہ ٹوٹل 13 تھے، ہم نے ٹوٹل ہی 11 سمجھتی تھی، ٹھیک ماشاءاللہ۔ دوسری بات ان کے بیٹوں کے بارے میں جو بچپن سے جو ہمارا جو کم نالج ہے کہ 3 بیٹے تھے، 2 حضرت خدیجہ رضی اللہ کے بطن مبارک سے ہوئے تھے، 3 حضرت خدیجہ، تو یہ آپ کو بتایا 3 ہیں طیب، طاہر اور قاسم حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم جو تھے وہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے تھے۔ اور عبداللہ بھی سنا ہے ایک نام، جی وہ ہو سکتا ہے طیب یا طاہر میں سے کسی کا نام ہو، یہ مختلف روایات میں۔ اچھا 3 ہیں، 3 بیٹے ہیں حضرت خدیجہ کے اس سے، ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر۔ چلیں، اصل میں یہ مختلف روایات میں آتے ہیں نا، بعض اوقات کوئی ذکر کرتا ہے، جیسے اب وہ جو روایت ہے بڑی مشہور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی وفات پر رو رہے تھے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ بھی روتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں پر زبان وہی کہے گی جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ تو وہ حضرت ابراہیم جو تھے ان کے بیٹے ماریہ قبطیہ کے بطن سے جو پیدا ہوئے تھے، وہ بھی دودھ پینے کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ سارے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چھوٹے، مطلب لائک 2 سال سے بڑا کوئی نہیں ہوا، اسی ایج میں انتقال کر گئے تھے۔ اور اس کی مصلحت بھی بہت خوبصورت مجھے لگتی ہے، شاید اس کی وجہ یہی ہوگی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے نا، تو اس کے لیے یہ اسراء کو وہ کر دیا گیا کہ کوئی بھی اس کے بعد جو ہے وہ ان کے بچوں سے، بیٹوں سے جو نسل چلے گی تو اس میں نہ کوئی اس طرح کا بات پیدا ہو سکے۔
بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو جہاں تک ہم سمجھ سکتے ہیں اپنی ناقص عقل کے ساتھ، اور جیسے ہمیں علماء گائیڈ کیا انہوں نے، تو اس سے ہمیں یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ دور رکھیں جسے آپ چاہیں ان میں سے، اور آپ جگہ دیں اپنے پاس جسے آپ چاہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے؟ نکاح تو کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب جس طرح ایک عام مومن مرد کے اوپر پابندی ہے کہ وہ 4 اگر بیویاں 2 3 4 بیویاں رکھتا ہے تو اس کے اندر ان میں برابری کرنا لازم ہے، نہیں کرتا تو قیامت کے دن آدھے بدن کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے، سخت سخت محاسبہ ہے مرد پر اگر وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں بھی ریلیکسیشن دی گئی ہے، کیونکہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کیے ہیں؟ اسلام کے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے، جو ان کا کاز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، تو اس میں پھر ازواج کو سب کے ساتھ برابری کرنا اگر ممکن نہیں ہو کسی وقت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ازواج میں عدم برابری کا رویہ نہیں رکھا. حضرت عائشہ کا قول ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی بیوی کی باری کے دن دوسری بیوی کے ہاں اگر جاتے تو اس سے اجازت لے کر جاتے. جیسا کہ حضرت سودا جو ہیں انہوں نے خود اپنے حصے کی جو باری تھی وہ حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اجازت دے دی ہوئی تھی کہ وہ حضرت سودا کے پاس جانے کے بجائے حضرت عائشہ ہی کے پاس چلے جاتے تھے رضی اللہ عنہما. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے اجازت لی تھی کہ میں اپنی بیماری جو ہے وہ ان دنوں میں اگر عائشہ کے ہاں رہ لوں تو تم میں سے کسی کو اعتراض تو نہیں ہے، تو سب نے بخوشی اجازت دی تھی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم اخلاق ہے کہ اس اجازت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے بیچ میں برابری رکھی. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جسے طلب کریں آپ ان میں سے، اور جسے چاہیں آپ الگ رکھیں، یعنی اس کے حق کے زوجیت بھی ادا نہ کریں. بے شک اس کے ساتھ اور بھی اگر آپ نہیں صرف اپنے نکاح میں رکھتے ہیں اور کوئی اور بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گناہ نہیں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت تھی کہ وہ انصاف پسند تھے، عدل پسند تھے، دوسروں کا حق ادا کرنے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور سب کو جو ہے وہ ان کے حقوق دیے. ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور یہ قریب ہے کہ ٹھنڈی ہوں آنکھیں ان کی اور وہ نہ غمگین ہوں اور وہ راضی رہیں اس پر جو دیں آپ انہیں سب کی سب. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سب خواتین کو جو اگر اپنے قبیلے کی سردار کی بھی بیٹیاں تھیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں نہ آتی تو وہ امہات المومنین نہ بنتی، ان کو جنت میں وہ درجے نہ ملتے جو اس نکاح کے بعد ملنے. ان کو دنیا میں جب تک مسلمان زندہ ہیں، جب تک اسلام زندہ ہے، جب تک اللہ نے چاہا تو ان کو جو ہے وہ ایک رسپیکٹ ملتی رہے گی، وہ ان کو نہ ملتی. پھر اسی طرح جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں، جیسے بھی آگے ہم پڑھیں گے، تو اس میں پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل پر بھی درود بھیجتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر بھی درود بھیجتے ہیں، تو وہ تو ان کو نہ ملتا. تو جو ان کو مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا اور پھر ان کی ہر نیکی کا ان کو دگنا اجر مل رہا. یہ کس لیے مل رہا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی ہیں. تو یہ باتیں ساری ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھنے اور ان کو راضی رکھنے کے لیے ہیں. یہ جو ہے نا آتیتہن کلہن، آپ جو ان کو دے دیں، فزیکلی بھی آپ ان کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھیں اور اس کے ساتھ وہ جو کچھ آپ کی ساتھ نکاح میں ان کو ابدی فائدے ہو رہے ہیں وہ ساری چیزیں مل کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیں گے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ خوب علم رکھنے والا اور حلم والا ہے.
اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک تنبیہ ہے. کیا تنبیہ ہے؟ ازواج مطہرات کے لیے بھی اور دوسرے تمام لوگوں کے لیے بھی. کہ ازواج مطہرات کے لیے تنبیہ اس بات کی ہے کہ اللہ کا یہ حکم آ جانے کے بعد بھی اگر وہ دل میں کسی قسم کی وہ رکھتی ہیں، کوئی شکوہ رکھتی ہیں، تو پھر وہ گرفت سے نہیں بچ سکیں گی. اور دوسرے لوگوں کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے متعلق اگر کسی طرح کی بدگمانی بھی ان کے اپنے دل میں رکھی یا کوئی اس طرح کا وسوسہ انہوں نے پالا، تو اللہ تعالیٰ سے یہ چیز کوئی چھپی نہیں رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ کی صفت حلم کا بھی یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کا وہ خیال بھی کرتا ہے تو اگر، اور دوسرے لوگوں کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے متعلق اگر کسی طرح کی بدگمانی بھی ان کے اپنے دل میں رکھی یا کوئی اس طرح کا وسوسہ انہوں نے پالا، تو اللہ تعالیٰ سے یہ چیز کوئی چھپی نہیں رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ کی صفت حلم کا بھی یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کا وہ خیال بھی کرتا ہے تو اگرچہ وہ اس کو سزا اس پر واجب ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہیں کہ اگر وہ اس پر رہتا نہیں ہے اور اس پروپیگنڈے کو آگے نہیں پھیلاتا اور اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیں گے، اس کو موقع دے رہے ہیں اس چیز کا. حلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موقع دینا، بردباری. فوراً سزا نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، تو وہ موقع دے رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ تم لوگوں کے دلوں میں کیا کچھ وسوسے آ سکتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ اس چیز کا موقع دے رہے ہیں کہ انسان اپنے دل کو ایسے شیطانی وسوسے سے پاک کر لے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف کر دیں گے. لا یحل لک النساء من بعد. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں حلال آپ کے لیے عورتیں بعد اس کے، ولا ان تبدل بہن، کہ آپ بدل لیں ان کے بدلے، من ازواجن کوئی اور بیویاں، ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک، اور اگرچہ پسند آئے آپ کو حسن ان کا مگر جن کا مالک ہے آپ کا دایاں ہاتھ، یعنی مل کے یمین میں جو آ گئی. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور ہے اللہ تعالی ہر چیز پر نگران. تو یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ اس جو یہ ارشاد ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو عورتیں اوپر آیت نمبر 50 میں حلال کی گئی ہیں ان کے سوا کوئی دوسری عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ معنی ہے. اور دوسرا معنی یہ کہ جب ازواج مطہرات کو چوائس دے دی گئی تھی کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں، آخرت کو چاہتی ہیں یا دنیا کو چاہتی ہیں، تو انہوں نے جب اللہ اور اس کے رسول کو چاہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ آنر دیا کہ اب ان کے بعد اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 11 ازواج، تو ان کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ انہوں نے جس تنگی ترشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو اور آخرت کے لیے دنیا کو انہوں نے تیاگ دیا، چھوڑ دیا، اور اس پر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ان کے ساتھ برتاؤ کریں وہ اس پر خوش ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب یہ جائز نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر ان کی جگہ کوئی اور بیوی لے آئیں. تو یہ دونوں معنی اس کے مفسرین نے کیے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے اس کے لیے، الی طعام، کھانے کی طرف، غیر ناظرین اناہ، اور نہ انتظار کرنے والے ہو تم اس کی تیاری کا، ولکن اذا دعیتم، اور لیکن جب تم بلائے جاؤ، دعوت دیے جاؤ، فادخلوا، تو تم داخل ہو جاؤ یعنی چلے جاؤ وہاں پر، طعمتم، اور پھر جب تم کھا لو کھانا، فانتشروا، تو منتشر ہو جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور دل لگانے والے اور نہ ہو تم باتوں میں مشغول رہنے والے، باتوں میں دل لگانے والے. ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ ایذا دیتا ہے نبی کو، فیستحیی منکم، تو وہ تو شرماتے ہیں تم سے، واللہ لا یستحیی من الحق،
لیکن اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا. یہ واقعہ ہے جب حضرت زینب سے نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو آپ نے وہاں پر حجرے میں مسلمانوں کو ولیمے کی دعوت دی. اب کچھ لوگ تو آئے اور کھانا کھایا اور چلے گئے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھے رہے، بیٹھ کے باتیں کرتے رہے. اب ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے پاس جانا چاہتے تھے، لیکن یہ سب وہاں بیٹھے تھے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دیگر ازواج کے گھروں میں بھی ایک چکر لگا دیا. حضرت انس سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. آپ نے تیاری کر لی اٹھنے کی، جیسے ہوتا ہے نا سب مل کے بیٹھے تو میزبان کھڑا ہو جائے تو عام طور پر مہمان سمجھ جاتے ہیں کہ اب مجلس جو ہے وہ برخاست ہونے والی ہے، لیکن یہ نہیں اٹھے. اور یہ صحابہ جو تھے یہ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، پھر آئے، دیکھا یہ بیٹھے ہوئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر بیٹھے ہوئے. تو اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئی، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ صحابہ جو ہیں یہ اٹھ کے چلے گئے. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یؤذی النبی فاستحیی منکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حیا کر رہے تھے، اس بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا آ رہی تھی کہ آپ منہ سے ان کو کہتے کہ باپ چلے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں نہیں شرماتا. ویسے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ایک واقعہ مخصوص ہے اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن اس میں بہت ہی خوبصورت اصول دے دیا گیا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں مہمان بن کے، آپ کو اول تو یہ کہ دعوت جو آپ کو دی جا رہی ہے کھانے کی، اس میں آپ کھانے کے وقت پہ جائیں، ٹھیک ہے، نہ بہت پہلے جا کے بیٹھ جائیں اور نہ بہت دیر تک بیٹھے رہیں. جیسے ہمارے ہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے، الا یہ کہ میزبان سے کوئی آپ کا ایسا رشتہ ہے اور آپ وہاں پر مدد بھی کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے، لیکن پھر بھی میں پرسنلی اگر اپنے آپ کو میزبان کی جگہ پہ رکھ کے دیکھوں تو میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ آپ اپنے سگے بہن بھائیوں کے گھر بھی اگر چلے جائیں اور وہ خود آپ کو باصرار بٹھا نہیں رہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دعوت کے بعد بیٹھے نہیں زیادہ اور نکل آئیں، کیونکہ میزبان جو ہوتا ہے نا اس نے سارا دن مشقت کی ہوتی ہے اور وہ تھکا ہوا ہوتا ہے اور اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ہاں عام طور پر کلچر کیا ہے کہ کھانا کھایا، کھانا کھا کے بیٹھ گئے، بیٹھ کے گپ شپ شروع کیا، اب اس میں چائے کا دور چل رہا ہے، اب اس میں قہوے کا دور چل رہا ہے، اور بیٹھے اور بیٹھے. اب آپ دیکھیں کہ میزبان بیچارہ جو مسکرا کے بیچ میں بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے وہ صبح فجر سے پہلے کا اٹھا ہوا ہو اور اس کو سارا دن اس دعوت کی تیاری کے لیے ایک لمحہ بھی نہ ملا ہو کہ وہ لیٹ جائے، اور اس نے اگلے دن بھی تہجد کے لیے اٹھنا ہے، تو وہ بیچارہ تو مشقت میں پڑ گیا نا. تو کیا کرنا چاہیے پھر جب ہم جائیں تو دعوت کی جس کے لیے بلایا گیا، کیونکہ یہ حق ہے، جب کوئی آپ کو دعوت پر بلاتا ہے تو یہ اس بندے کا حق ہے کہ آپ دعوت کو قبول کریں، تو ضرور جائیں، لیکن کھانے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے آپ سہولت سے اٹھ کے آ جائیں تو یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ کھانے کی وقت پر نہ جایا جائے. اگر آپ کو بلایا نہیں گیا تو، اگر کھانے پر بلایا نہیں گیا تو پھر اوائڈ کریں کھانے کے اوقات پر کسی کے بھی گھر جانے پر، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ابھی وہ اس کنڈیشن میں نہ ہوں کہ وہ آپ کو بھی کھانا آفر کر سکیں. پھر اگر وہ آپ کو کھانے کے ٹائم پر کھانا آفر نہیں کر سکیں گے تو وہ خود بھی شرمندہ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ جو مہمان ہے اس کے دل میں بھی آئے کہ یہ کیا بات ہوئی، کھانے کا وقت تھا اور مجھ سے کھانا نہیں پوچھا گیا. تو یہ مینرز ہمیں خود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے زیادہ واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مینرز کے خلاف ہے، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے کہ انسان دعوت کے بعد بلا وجہ صرف باتیں کرنے کے لیے، گپ شپ کرنے کے لیے بیٹھا رہے اور فرمائشیں ہوتی رہیں کہ جی اب چائے بنا دے. عموماً کیا ہوتے گھر کے مرد بیٹھے ہوتے، ٹھیک ہے، اب وہ خواتین کو آواز لگاتے تھے ذرا چائے بنا دو، ذرا قہوہ بنا دو، اب یہ لے آؤ، اب وہ لے آؤ، اب ڈرائی فروٹ لا دو جیسے سردیاں ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ کام کا جو ہے وہ آدھی رات تک چلتا رہتا ہے. تو پھر جو خاتون خانہ ہیں یا جن کے ذمہ ہے کام، چاہے وہ آپ کے گھر کی میڈز بھی ہیں تو انسان کے بچے ہی نا، تو انہوں نے بھی تو اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، انہوں نے بھی تو کل کو فجر کے لیے اٹھنا ہے،
اور دن میں بھی اگر دعوت ہے، دوپہر کا بھی وقت ہے، تو آرام کا موقع جو ہے وہ ملنا چاہیے. آپ میں سے کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے گا ان دو باتوں کے حوالے سے کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو؟ ہو جاتا ہے تو واقعی یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں، لیکن تھکن اتنی ہوتی ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ چلے جائیں اور ہم لیٹ جائیں. ہے نا، ہوتا ہے نا، یہ تو فطری سی بات ہے. جی کوثر، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی، میں بھی یہی بتا رہی ہوں. واقعی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تھکے ہوتے ہیں سارا دن کے اور پھر کوکنگ وغیرہ کر کے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اب مہمان ہیں جلدی سے چلے جائیں، پھر سمیٹنا ہوتا ہے ہر چیز کو، تھکے ہوتے ہیں آرام کرنا چاہتے ہیں. بہت ساری خواتین جو بہت سلیقہ شعار ہوتی ہیں ماشاءاللہ، وہ رات کو کچن صاف کر کے سمیٹ کے سونا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے تو پھر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایک مشکل معاملہ ہو جاتا ہے نا. تو کتنے پیارا ہے ہمارا دین کہ ہمیں اس لیول پر تربیت دیتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں. اب دیکھیں عام طور پر اسی طرح کی باتیں جو ہیں یہ دلوں میں جو ہیں وہ دوریاں لا دیتی ہیں نا، جب ہم دوسروں کا خیال نہیں رکھتے، دوسروں کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے نہیں دیکھتے. اچھا، اس میں یہ کچھ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان ایکسیپشنز کے ساتھ جو ہے پھر بھی آپ کو خیال کرنا چاہیے. آپ جا کر دوسروں کا، اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کے گھر جاتے ہیں، اپنے سسرال میں جاتے ہیں، تو پھر آپ وہاں پر مدد کریں. اگر آپ نے رات دیر تک بیٹھنا ہے تو کچھ کاموں کی ذمہ داری خود لے لیں، ساتھ مل کے فٹافٹ کرا دیں کام. بینگا فیمیل آپ یہ کام کر سکتے ہیں نا کہ آپ جا کے کچن سمیٹ دیں، ان کے ساتھ مل کے رکھ دیں، برتن اٹھا لیں، گھر بستر بچھا دیں، باقی کام اگر آپ وہاں رہنے گئے ہیں، رات گزارنے گئے ہیں، تو یہ سارے کام پھر آپ ان کے ساتھ کر لیں. جو ورک لوڈ ہے اس کو ڈیوائڈ کر لیں. لیکن ہم صرف مہمان بن کے بیٹھے رہیں اور صرف جو ہے وہ کہ میں نند ہوں اور میں جا کے بیٹھ جاؤں اور میری بھابھی جو ہے وہ لگی رہے بیچاری اور کرتی رہے، تو پھر رشتوں کے بیچ میں بھی جو ہے نا، دلوں میں بھی جو ہے وہ بال آ جاتے. پھر اگلی دفعہ جب آپ جائیں گے تو وہ شاید دل سے اتنا خوش نہ ہو بندہ کہ یہ تو آتے ہیں تو ہمارے اوپر ورک لوڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے. جو ہے وہ پردے کی ابتدائی آیت آ رہی ہے. سب سے پہلی آیت جو پردے کی اس واقعے کے بعد نازل ہوئی تھی وہ ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اور جب سوال کرو تم ان سے کسی چیز کا تو سوال کرو ان سے پردے کے پیچھے سے. جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت وہ اصحاب جو تھے وہ اٹھ کے گئے اور یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پردہ لٹکا دیا اپنے دروازے پر. حضرت انس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مطلب بلا جھجک آیا جایا کرتے تھے، چھوٹے بچے تھے حالانکہ، لیکن اس کے بعد بھی مطلب جیسے آتے جاتے تھے تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لایا کہ وہ چلے گئے ہیں جو اصحاب ہیں آپ کے، تو آپ آ جائیں. تو جب وہ آئے تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے بھی جانا چاہا ساتھ میں اندر، چلو میں جا کے چیزیں سمیٹ دیتا ہوں یا بستر سیدھا کر دیتا ہوں یا کچھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈال دیا اور کہا کہ اب سے تم بلا اجازت جو ہے وہ اندر نہیں آؤ گے. تو یہ سورہ نور میں ہم نے اس کو بہت تفصیل سے پڑھا تھا کہ کس طرح چھوٹے بچوں کو بھی پیرنٹس کے کمرے میں کن کن اوقات میں، بہت چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی بغیر اجازت کے کمرے میں نہیں آ سکتے. کسی کو یاد ہے وہ 3 اوقات کون سے تھے جو چھوٹے بچوں کے لیے ہے، نوجوانوں کے لیے نہیں، چھوٹے بچوں کے لیے؟ جی جی وہ 3 فجر کے ٹائم پہ، یعنی فجر سے ذرا پہلے، اور بالکل دوپہر جو قیلولہ کا ٹائم ہوتا ہے، اور عشاء کے بعد جب سونے کا ٹائم. جی جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے، جو پردے کے اوقات ہیں ان میں چھوٹے بچوں کو بھی بلا اجازت نہیں آنے کی اجازت. اپنے ذاتی بچے تو کہاں، پھر کمبائنڈ فیملی سسٹم میں کزن منہ اٹھائے آ رہے ہیں اندر، دیور آ رہے ہیں منہ اٹھا کے، کوئی اور آ رہا ہے، یا مطلب کوئی بھی جو ہے وہ کہیں پر بھی چلا جائے، تو یہ اسلامی اقدار کے خلاف ہیں باتیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ بہت چھوٹے بچوں کی تربیت کی جائے کہ آپ کسی کے بیڈ روم میں نہیں جائیں گے، اپنے چاچا کے بیڈ روم میں نہیں جائیں گے. پہلے بھی میں اس چیز کو کہہ چکی ہوں کہ آپ بچوں کی تربیت میں کلی طور پر سب کی تربیت میں یہ لے کر آئیں کہ کوئی کسی کے بیڈ روم میں نہیں جائے گا. اگر آپ کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں تو جو کامن روم ہے، آپ بچے چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے، وہ وہیں پر رہیں. ٹھیک ہے،
اور اگر کسی کو بلانا ہے، دادی بھیجتی ہیں کسی کو بلانے کے لیے، تو نوک کریں، نوک کر کے دروازے سے سائڈ پہ ہٹ جائیں. یہ آپ کے بچوں کی اخلاقیات کے لیے بھی ضروری ہے اور دوسروں کے بھی سکھ کا سانس لینے کے لیے، پرائیویسی کے لیے ضروری ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات ہیں. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی بہتر ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی. یعنی آپ پردے میں رہ کر بات چیت کریں گے. جیسے شروع میں بھی بات کرنے کا طریقہ جو بتایا گیا تھا وہ کیا تھا کہ لہجہ جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ دل کی خرابی میں مبتلا شخص جو ہے وہ کوئی غلط مطلب نہ نکال لے بات کا. تو یہاں پر اس چیز کی بھی وضاحت ہوگی کہ آپ پردے میں سے بات کریں گے. ٹھیک ہے، آپ دودھ لینے جا رہے ہیں تو آپ پردے میں بات کریں گے. اور اس پردے میں خیال آپ نے یہ رکھنا ہے کہ آپ پوری کی پوری پردے میں ہیں، لیکن آپ نے خوبصورت سی انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں، پیارا سا آپ کا گورا چٹا سا ہاتھ ہے اور اس کے اوپر مہندی بھی لگی ہوئی ہے، جیسے نوجوان بچیوں کے عام طور پر ہوتے ہیں ہاتھ اور شوق ہوتے ہیں پہننے کے. اور چوڑیاں پہن رکھی ہیں آپ نے، ان کی کھنک آتی ہے. تو ایسے میں وہ ہاتھ باہر نہ نکالیں، دوسرا ہاتھ نکال لیں. اور اگر دونوں ہی ہاتھ ایسے سجے سورے ہیں تو کوشش کریں کہ پھر اس کو دوپٹے میں لپیٹ کے آپ دیگچی باہر نکال کر تو دودھ لیں. آپ پہ یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ دودھ لینے نہیں دروازے پہ جا سکتی یا آپ سبزی لینے دروازے پہ نہیں جا سکتی، لیکن اصول آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ نے پردے میں. اور پردہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ حجاب جو ہے، یہ پردہ جو ہے، یہ بیسیکلی ایک فلسفہ ہے، ایک فلسفی ہے پوری کی پوری. یہ صرف کسی کپڑے کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا فلسفہ ہے کہ صنف مخالف کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا. جو چیز آپ کی کسی کو، اگر آپ کی آواز میں کھنک ہے قدرتی طور پر، تو آپ کی آواز متوجہ کرے گی، تو اوائڈ کریں کہ آپ کسی بھی نامحرم سے باتیں کریں یا کوشش کر کے اس کے اندر سختی پیدا کریں آواز کرنے. تو بعض خواتین کی آواز ہوتی ہے اس طرح کی. یا پھر یہ کہ آپ نے پورا حجاب پہن لیا ہے، سارا کالا برقع پہن لیا اور اس میں سے آپ کے گورے ہاتھ نکلے ہوئے ہیں یا سفید سفید پاؤں نکلے ہوئے ہیں، اس میں آپ نے خوبصورت سی سینڈل پہنی ہوئی ہے اور آپ جوتا لینے گئی ہیں دکاندار کو، آپ پاؤں میں وہ آپ کے جوتے پہنا رہا ہے. اب یہ کیا ہے؟ وہ لازماً اٹریکٹ کریں گے پاؤں کو. تو اس میں پھر آپ کو خود بہتر پتا ہوتا ہے، ایک عورت کو خود بہتر پتا ہوتا ہے کہ اس کی کیا چیز دوسرے کو متوجہ کر رہی ہے. تو حجاب کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تو من ورائی حجاب، پردے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اوٹ سے بات کریں. لیکن اس حجاب کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ فلسفہ ہم نہیں سمجھتے تو پھر ہم رنگ برنگے حجاب پہن لیتے ہیں. ہم بچیاں جو ہیں میں دیکھتی ہوں کہ وہ فٹنگ والے برقعے پہنتی ہیں، ڈیزائن والے، بہت زیادہ موٹیو لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر. یا پھر یہ کہ چھوٹا سا ایک کپڑے کا ٹکڑا سر پہ لپیٹ لیتی ہیں، سینہ جو ہے وہ اسی طرح سے واضح ہو رہا ہے، جسم کی شیپ جو ہے وہ اسی طرح واضح ہو رہی ہے. شوخ رنگ کے برقعے بنا لیتی ہیں عورتیں کہ وہ رنگ ہی جو ہے وہ انسان مڑ کے اس کو دیکھے کہ یہ کیا چیز ہے. تو یہ شعور اگر حجاب کا آ جائے نا ہمیں، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ پردہ ہے کیا چیز اصل میں. آپ کچھ ایسے، جیسے سورہ نور میں آپ نے پڑھا تھا کہ کوئی ایسا زیور نہ پہنے جس کی آواز دوسرے کو متوجہ کرے. ایسی آپ ہیل والی جوتی جس میں آپ جا رہی ہیں سڑک پر اور پورا آپ نے گاؤن پہنا اور ہیل کی آواز ٹک ٹک آ رہی ہے تو جانے والا مڑ کے دیکھتا ہے کہ یہاں سے کیا چیز گزر رہی ہے. تو وہ پھر ہیل نہ پہنے وہاں پر جہاں پر اس کی آواز واضح ہو رہی ہے. پھر اسی طرح چال ہے، پھر یہ ساری چیزیں سورہ نور میں ہم نے کافی تفصیلاً ڈسکس کی تھیں. تو ہوپ فلی وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم ایذا دو اللہ کے رسول کو، ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور نہ نکاح کرو تم ان کی بیویوں سے، من بعدہ اس کے بعد، ابدا کبھی بھی. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے. تو ان کو امہات المؤمنین کا درجہ دیا گیا. اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے سے مراد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے نکاح کیا جاتا آپ کے بعد، یا یہ کہ ان کے ساتھ ان کے لیے کوئی ایسا ان کے لیے جذبہ رکھا جائے یا کوئی ایسی سوچ رکھی جائے، تو اس سے قطعی یہ قدغن لگا دیا گیا کہ ان سے نکاح کیا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. ان تبدو شیئا او تخفوہ، اگر تم کوئی چیز چھپاؤ یا ظاہر کرو، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو
جو تم خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے. تو جو بھی کسی کے ذہن میں دماغ میں ایسی باتیں آ سکتی تھیں اس کو وہیں پر قدغن لگا دیا گیا. اب یہاں پر آگے پردے کی بات کے بعد کچھ ایسے رشتوں کا ذکر آ رہا ہے جن سے پردہ نہیں ہے. یہ پہلے بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں, سورہ نور میں بھی تفصیلاً پڑھا آپ نے, اور سورہ نساء میں جہاں محرم خواتین کا ذکر ہوا تھا وہاں بھی اس کو تھوڑا سا ہم نے پڑھا تھا. یہاں دوبارہ اس کا اعادہ کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں. لا جناح علیہن فی آبائہن, عورتوں پر ان کے باپوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. ولا ابنائہن, اور نہ اپنے بیٹوں کے. ولا اخوانہن, اور نہ اپنے بھائیوں کے. اور بھائی کون سے ہیں؟ یاد رکھیے سگے بھائی, ٹھیک ہے, سگے بھائی. اور باپ کے اس میں پھر دادا بھی آ جاتے ہیں, پردادا بھی آ جاتے ہیں, اور چچا اور تایا بھی آ جاتے ہیں. اور اسی طرح بیٹوں میں ویسے آگے بھی ذکر آ رہا ہے ان کا بھانجوں کا, تو سگے بیٹے بیٹوں کے ساتھ جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ پوتے, ٹھیک ہے, پوتے اور پڑ پوتے. ان سب سے یہ چونکہ سارے محرم رشتے ہیں تو ان سے پردہ نہیں ہوتا. ولا اخوانہن, اور نہ اپنے بھائیوں کے سگے بھائی. ولا ابناء اخوانہن, اور بیٹوں کے اپنے بھائیوں کے, یعنی سگے بھائی اور انہی کے بیٹے. کزن کے بیٹے جو ہیں, نہ تو کزن آپ کا بھائی ہوتا ہے اور نہ ان کے بیٹے آپ کے بھانجے بتیجے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ولا ابناء اخواتہن, اور نہ بیٹوں کے اپنی بہنوں کے, یعنی بھانجوں سے بھی پردہ نہیں ہے. ولا نسائہن, اور نہ اپنی عورتوں کے. ولا ما ملکت ایمانہن, اور نہ ان کے جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ, یعنی ایسے غلام جو سورہ نور میں پھر ہم نے اس کی تفصیل پڑھی تھی نا کہ جو عورتوں میں کوئی رغبت نہیں رکھتے تو ان سے جو ہے وہ پردہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ جو پردے کے احکامات ہیں اور پردے کی اوٹ سے بات کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم, آپ جانتے ہیں کہ وہ نابینا تھے, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت عائشہ بیٹھی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اشارہ کیا کہ تم اندر چلی جاؤ نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نابینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نہیں ہو. یہ مفہوم ہے حدیث کا, یعنی جہاں مردوں کو عورتوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا ہے وہاں عورتوں کو بھی غض بصر کا حکم ہے. یہ جو پردے کی عورت سے بات کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد سے آپ تو عورت میں آ جائیں, پردہ کر لیں اور خود اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہیں. یہ جو برائی ہے نا, اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عورتوں اور مردوں دونوں میں حیا کو ڈیولپ کیا جائے. لیکن ہمارے معاشرے میں الٹ ہوتا ہے, ہمارے ہاں لڑکوں کو عام طور پہ اس چیز کی تربیت نہیں دی جاتی, یا پھر یہ کہ عورتیں اپنے آپ کو تو کور کر لیتی ہیں لیکن خود اس چیز سے پرہیز نہیں کرتی کہ وہ نامحرموں کو اس طرح ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یا ان کی طرف دیکھ کر بات کرنے سے گریز کریں. واتقین اللہ, اور ڈرتی رہو اللہ سے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, کانا ہے, علی کل شیء شہیدا, اوپر ہر چیز کے گواہ. اب آپ دیکھیے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنی صفت جو الشہید کی ہے, گواہ کی ہے, یہ بھی لاسٹ ٹائم ہم نے الشہید پڑھا تھا نا, اس کو لے کر آئے. جو تم کر رہی ہو یا جو تم کر رہے ہو, مرد اور عورت, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پردے کی اوٹ سے بات کرو, ٹھیک ہے. اور تم جو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس پہ خود گواہ ہے, خود دیکھ رہا ہے تمہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں اس چیز کو نا لوگ اپنی سہولت کے مطابق لیتے ہیں پردے کو. جہاں سہولت ہوتی ہے کر لیتے ہیں, جہاں مشکل لگتا ہے نہیں کرتے, جہاں فیملی کا بیچ کا آ جاتا ہے, ایک کمبائنڈ فیملی کا آ جاتا ہے. تو میں سوچتی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں, میری دعا ہے کہ ہمارے مرد جو ہیں وہ اتنے وہ ہوں اس چیز کے شعور میں کہ وہ خود اپنی ازواج کو فیسیلیٹیٹ کریں اس معاملے میں, اور ازواج جو ہیں, جو بیویاں ہیں, وہ خود اتنی باشعور ہوں کہ اگر ان کو سہولت نہیں مل رہی ان کی سسرال یا فیملی کی طرف سے یا میکے کی طرف سے بھی, جہاں پر بھی وہ ہیں, تو وہاں پر وہ پھر اپنی از حد کوشش ضرور کریں. یعنی اگر وہ چہرے کا پردہ نہیں کر پا رہی تو وہ سادی رہیں,
although ان کا بہت دل چاہ رہا ہو سجنے سنورنے کو، کیونکہ ایک ایج ہوتی ہے عورتوں پر بھی، ان کا حق ہے یہ کہ وہ سجے سنوریں، لیکن ہمارے ہاں ماحول ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اس ارج کو جو اللہ کی طرف سے ان کے اندر ہے، قدرتی طور پر ہے سجنے سنورنے کی، وہ پوری نہیں کر سکتی، اور وہ پھر اس کو قربان کریں گی اللہ کو راضی رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ ایسے زیورات نہ پہنے جن میں سے آواز ہے، پھر یہ کہ بازو پورے پہنے کلائیوں تک، ہاتھوں کی آرائش سے پرہیز کریں، مہندی وغیرہ لگانے سے یا ایسی چیز جو بھی کیونکہ یہ ایسے ریلیشنز ہیں دیور اور جیٹ خاص طور پر جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں ان کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موت ہے. تو ایسے ریلیشنز اور ایسے اس میں جو ہے وہ پھر اپنی سی پوری کوشش کریں اگر وہ ان کو ایسا ماحول میسر نہیں ہے، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ ہماری جو نیکسٹ جنریشنز آ رہی ہیں، آپ کے جو بیٹے ہیں، آپ کی جو بیٹیاں ہیں، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں طریقہ کار جو ہے اپنے گھروں میں رائج کریں، کیونکہ باہر انفلوئنس بہت ہے. بچے ہمارے جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، موو کرتے ہیں، جن کالجز یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، وہاں اب پردہ جو نظر بھی آتا ہے تو وہ پردے کا حق ادا نہیں ہوتا. وہ حجاب جو چھوٹے چھوٹے سر پہ لپیٹتی ہیں بچیاں اور نیچے فٹنگ والے ٹراؤزرز اور وہ پہنتی، وہ بیسکلی فیشن ہے ایک. میں نہیں سمجھتی کہ وہ کوئی پردے کی روح اس کے اندر موجود ہوتی ہے. اگر کوئی کرتا ہے پردے کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ شعور دے دے اس کی، تاکہ وہ پورے کا پورا اجر کما سکے، لیکن بہرحال وہ پردہ نہیں ہے. اگر سینہ ڈھکا ہوا نہیں، آگے سورہ احزاب میں آپ آگے یہ جو آپ کے پاس آیت نمبر 58 آ رہی ہے، 59 اس میں آ رہی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ سینے کو ڈھکنا اور کس طرح سے اوپر سے اپنے چہرے کو ڈھکنا جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے لیے اگر آپ لوگ کر سکیں تو ابو العلا مودودی صاحب جو تفہیم القرآن کے مؤلف ہیں، ان کی ایک کتاب ہے پردہ، اور تھوڑی سی ضخیم، تھوڑی سی موٹی کتاب ہے. پردہ جو کتاب ہے اس میں انہوں نے تمام دلائل، تمام اعتراضات کے جوابات اور ساری جو ہے نا بہت ہی مفصل ڈسکشن کر رکھی ہے اس کے اوپر. تو اگر کر سکیں تو وہ ضرور پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ العزیز ہم منڈے کو نیکسٹ آیت پڑھیں گے، بلکہ بھی 3 منٹ ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سمجھ لیتے ہیں، جو کچھ رہ جائے گا تو انشاءاللہ اس کو منڈے کو کمپلیٹ کریں گے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ صلاۃ بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یہ جو صلو ہے، جو صلاۃ بھیجنا ہے، صلاۃ جو ہے یہ بیسکلی اس کے 3 معنی ہیں صلاۃ کے. ایک یہ کہ جب صلاۃ علی آتا ہے نا، جیسے یہاں پر ہے صلو علیہ، تو جب صلاۃ علی آتا ہے تو اس کے 3 معنی لیے جاتے ہیں. ایک یہ کہ کسی کی طرف محبت کے ساتھ متوجہ ہونا، نمبر 2 یہ کہ کسی کی تعریف کرنا، اور نمبر 3 یہ کہ اس کے حق میں دعا کرنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں تو نمبر 3 تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دعا نہیں کریں گے، دعا تو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. تو بہت محبت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں میں تعریف کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بلند کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں. اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صلاۃ بھیجتے ہیں اس کا معنی کیا ہے کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں یا استغفار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فرشتوں کا درود کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرنا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صلاۃ بھیجنا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف محبت سے متوجہ ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کرنا فرشتوں میں. ٹھیک ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کے درجات بلند کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں فرشتوں میں، اور فرشتے بھی اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، تو پھر بندوں کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے، مومنوں کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ
وسلموا تسلیما. تو صلو علیہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ برکت کریں، اپنی رحمت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو، آپ کے ذکر کو بلند کریں. ٹھیک ہے. اور مختلف قسم کے درود و صلات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے بھی ہیں، جیسے درود ابراہیمی ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کچھ اور درود بھی ہیں جو مستند ہیں. اس میں جو سلموا تسلیما آ رہا ہے تو جو سلام ہے، سلام کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں. دو معنی کون سے پائے جاتے ہیں؟ سلامتی بھیجنا. ایک تو یہ کہ سلامتی کی دعا کرنا، ٹھیک ہے، سلامتی کی دعا کرنا، اور دوسرا ہے اپنے سے کسی بھی قسم کی ایذا سے دوسرے کو محفوظ رکھنا. ٹھیک ہے. ہم جو سلام کرتے ہیں نا السلام علیکم، تو السلام علیکم کے اندر بھی کیا بات چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ کی جان اور مال جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے محفوظ ہے. تو سلام کے اندر دو معنی آتے ہیں. ایک یہ کہ ہر طرح کی آفات اور نقائص سے محفوظ رکھنے کی دعا، اور دوسرا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر جو سلموا تسلیما کا ذکر آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان اور مال کے ساتھ ان کا ساتھ دینا. ٹھیک ہے. اور عام طور پر جب مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے محفوظ ہیں، ہر ایذا سے محفوظ ہیں، کیونکہ یہ سلامتی کی دعا ہے. تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو تو ہم جانتے ہیں کہ سلام کیا ہے، جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ملاقات کے وقت کیا کہتے تھے وہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. مگر صلات بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی سلام اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو سلام تو ہمیں پتا ہے، تو صلات کیا ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف سکھایا، جیسے بخاری اور مسلم میں بھی یہ روایات موجود ہیں جس میں درود ابراہیمی سکھایا. اس کے علاوہ بھی اور بھی مسنون درود ہیں جو آپ کو مل جائیں گے. لیکن یاد رکھیے کچھ درود ہمارے ہاں مروجہ ہے، ان کا رواج ہے، لیکن وہ مسنون نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے بعض میں تو شرکیہ کلمات بھی پائے جاتے ہیں، جیسے درود تاج. تو درود ماہی، درود تنجینہ اور درود تاج، اور اسی طرح ایک دو درود اور ہیں. ان میں سے جو درود تاج ہیں اس کے اندر تو شرکیہ الفاظ پائے جاتے ہیں اور ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا گیا ہے. پھر درود تنجینہ کے متعلق جو ہے کچھ ایسی روایات، کچھ ایسی باتیں، قصے مشہور ہیں کہ اس کو اتنی دفعہ پڑھیں گے تو یہ کام ہو جائے گا، اتنی دفعہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بدعات میں آتی ہیں، اور درود تاج پڑھنا شرک ہے کیونکہ اس کے اندر شرکیہ الفاظ ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنی زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیر و برکت کی دعا، اپنی محبت کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے. لیکن جب آپ خاص طور پر درود شریف پڑھنا چاہیں تو جو مسنون درود ہیں انہی کو پڑھیے. اس سے آپ کو سنت پر بھی عمل کرنے کا اجر ملے گا، اور اس کے ساتھ آپ کو بدعات سے بچنے کا اجر ملے گا، اور پھر جو درود شریف پڑھنے کا اجر ہے وہ تو ہے ہی. انشاءاللہ اگلی کلاس کے آغاز میں انشاءاللہ العزیز ہم درود شریف پڑھنے کے مواقع بھی پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس موقع پر درود پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا واجب ہے، اور یہ بھی سیکھیں گے کہ درود پڑھنا جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے. ایک مختصر سی حدیث پر بات کو یہاں مکمل کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پہ ایک بار درود پڑے گا اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر جمعۃ المبارک اب جیسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کریں کہ ہمیں زندگی دیں گے، ہم جمعہ تک پہنچے، تو جمعہ کے دن درود شریف پڑھنا اور سارا دن خوب درود شریف پڑھنا، یہ جو ہے یہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اور فرمایا کہ اس دن جو درود پڑھتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش بھی کیا جاتا ہے، فرشتے آپ کے نام کے ساتھ، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کے ساتھ آپ کے وہ درود لے کر جاتے ہیں.